بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آج کا ٹاپک ہے ری ڈسکورنگ دا قرآن نیویگیٹنگ ماڈرن نیریٹیوز وتھ فیتھ اینڈ ٹیکنالوجی. تو سب سے پہلے میں نیریٹیوز کے بارے میں بات کر دوں کہ نیریٹیوز کیا ہوتے ہیں ہمارے. تو نیریٹیوز کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیریٹیوز وہ سٹوریز ہیں جو کسی بھی خاص گروپ آف پیپل کو ان کی پرسیپشن الٹر کرنے کے لیے ڈفرینٹ چینلز کے تھرو پروپیگیٹ کی جاتی ہیں تاکہ ان کی سائیکالوجی کو افیکٹ کیا جائے اور الٹیمیٹلی ان کی انٹلیکٹ کو افیکٹ کیا جائے. اس کے بارے میں آگے بات کروں گا. دوسری ایک ٹرم میں نے ادھر یوز کیا فیتھ اینڈ ٹیکنالوجی. تو ان دونوں کا کیا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ٹیکنالوجی کا فیتھ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور فیتھ کا ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مطلب آپ کے ایمان کا ٹیکنالوجی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا. تو پریزنٹیشن کے اینڈ پہ میں انشاءاللہ چھوٹی سی ڈیمونسٹریشن دوں گا کہ اے آئی ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے کس طرح ہم قرآن پہ ریسرچ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے نیریٹیوز جو ہیں وہ قرآن سے بلڈ کر سکتے ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. اچھا، ابھی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس طرح ہو رہا ہے کہ اسلامک نیریٹیو از انڈر سیج. ڈفرینٹ جو غیر اسلام مخالف جو قوتیں ہیں دے آر مینیپولیٹنگ اینڈ مس انٹرپریٹنگ اسلامک ٹیچنگ فار ویریس پولیٹیکل سوشل اینڈ آئیڈیولوجیکل ریزنس. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اسلامک نیریٹیو جو ہے وہ کہیں دفن ہو کے رہ گیا ہے یا کسی طرح ہم اپنا جو ٹرو اسلامک نیریٹیو ہے اسے کنوے نہیں کر پا رہے. تو ان ریزنس کی وجہ سے جو اسلام مخالف قوتیں ہیں اس کو امپلوائے کرتے ہوئے ڈفرینٹ نیریٹیوز بلڈ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ڈفرینٹ جو ہے نا فتنے دن بہ دن سامنے آ رہے ہیں. تو فتنوں کے بارے میں بتا دوں کہ فتنے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، فتنے کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی فتنے کی کوئی جنیرک ڈیفینیشن نہیں ہے کہ میں ڈیفائن کر دوں کہ یہ فتنہ ہے. فتنہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے دین کی سمجھ ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ کو دین کی اتنی سمجھ ہے تو تب بھی آپ فتنہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. لیکن بنیادی طور پہ جو ایک انفرادی سطح پہ آپ کسی بھی ایسی اس چیز کو فتنہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اپنے طور پہ کہ جو آپ کے ایمان میں کمی کا باعث بن رہا ہے. یا اگر میں اجتماعی سطح کی بات کروں، امت کے لیول کی بات کروں، تو ایسی ہر وہ چیز یا وہ ایکشن یا کوئی بات یا نیریٹیو جو امت میں انتشار کا باعث بن رہا ہے یا اوور آل امت کی اخلاقی پستی کا سبب بن رہا ہے تو وہ اس کو آپ فتنہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو لیکن فتنوں کی الٹیمیٹلی جو پہچان ہے وہ دین کے ساتھ لنک ہے. جتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آپ کو دین کی ہوگی اتنی جلدی آپ کسی بھی فتنے کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. تو اب دا پاور آف نیریٹیوز. اچھا، نیریٹیو از اے ویری پاورفل ٹول ان دس ورلڈ. اگر آپ انٹلیکچوئل وارفیئر، فکری جنگ اور سائیکولوجیکل وارفیئر، نفسیاتی جنگ، اس چیز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نیریٹیو بلڈنگ آنی چاہیے کہ آپ نیریٹیوز کس طرح بلڈ کریں گے. ٹھیک ہے، نیریٹیوز بیسیکلی کسی بھی جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ کسی بھی گروپ آف پیپل کی پرسیپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کنٹرولنگ نیریٹیو مینس کنٹرولنگ پرسیپشنس. تو اگر آپ کسی گروپ آف پیپل کی پرسیپشنس کو کنٹرول کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ جو بھی نیریٹیو بنائیں گے کوئی بھی آگے جس گروپ آف پیپل کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ اسے سچ سمجھ لے گی اور اسی کے اکارڈنگلی ایکٹ کرے گی. تو یہی وجہ ہے کہ اسلام مخالف قوتیں جو ہیں وہ اپنا نیریٹیو بنانے میں کامیاب ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ رہے ہیں کیونکہ ہماری نیریٹیو بلڈنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد میرے پاس پوائنٹ ہے انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل ٹولس، یعنی کہ فکری اور نفسیاتی جو ٹولز ہیں وہ کون سے یوز ہو رہے ہیں اس وارفیئر میں. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو انٹلیکچوئل ہمارے پاس آرگومنٹس ہوں گے اور سائیکولوجیکل ٹیکٹکس ہوں گے ہمارے پاس. مطلب یہ کہ فکری دلائل ہوں گے اور نفسیاتی حکمت عملی ہوگی. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے، ان دو چیزوں کے کمبینیشن سے آپ کوئی بھی نیریٹیو آپ اپنا پش کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہ اسے آپ مطلب سکسیسفلی پش کر سکتے ہیں. انٹلیکچوئل آرگومنٹ میں میرے پاس دو تین چیزیں ہیں جو کہ اسلام مخالف قوتیں یوز کر رہے ہیں ابھی اسلام کے خلاف. اس میں ایک ہے مس ریپرزینٹیشن آف ٹیکسٹ. مطلب یہ کہ اسلامک ٹیکسٹ یا قرآن کے ٹیکسٹ کو مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ اپنے جو ہے آرگومنٹس جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے ہیں. دوسرا کسی بھی ہسٹوریکل ایونٹ کو وہ اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے، تو اس میں سے انٹلیکچوئل اپنے آرگومنٹس جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں. اور تیسری میرے پاس چیز ہے کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز. مطلب یہ کہ کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز کو کوئی کنڈکٹ کریں گے اور اس کے اندر سے کوئی ایسا ایک آرگومنٹ نکال لیں گے جو کہ اسلام کے خلاف یوز ہوگا. تو یہ تین چیزیں انٹلیکچوئل آرگومنٹس میں کرنٹلی یوز ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف. سائیکولوجیکل ٹولز میں میرے پاس کیا یوز ہو رہا ہے؟ سائیکولوجیکل ٹولز میں مین چیز
مطلب یہ کہ نفسیاتی حکمت عملی ہے تو اس میں کچھ اسٹیریوٹائپنگ فیکٹرز آئے، مطلب یہ کہ فرقہ واریت کو بڑھا دینا، یہ بھی ایک سائیکولوجیکل ٹول ہے. قرآن کا جلانا یہ بھی ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی ٹیکٹک ہے، حکمت عملی ہے ٹو پروموٹ فیئر اینڈ آل دیٹ. اور دوسرا ایموشنل مینیپولیشن آ جاتا ہے، اس کا بھی تعلق اسی سے. اور اس میں ایک چیز آتی ہے بینڈ ویگن ایفیکٹ. بینڈ ویگن ایفیکٹ یہ چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سارے اس بات کو مان رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں مان رہے. تو یہ بینڈ ویگن ایفیکٹ ہے، مطلب مان بے شک کوئی بھی نہ رہا ہو لیکن یہ ایک ایفیکٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی سارے اس بات کو مان رہے ہیں. اچھا، ابھی ہم نے اپنے اسلامک نیریٹو کو کس طرح ریکلیم کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بیس اسٹرانگ کریں، اپنے ٹرو اسلامک نیریٹو کو ریکلیم کریں. یہ قرآن پہ ریسرچ کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا کہ ہم الاؤ کر رہے ہیں نان مسلمس کو یا اسلام مخالف قوتوں کو کہ وہ اسلام کو ہمارے لیے ڈیفائن کریں. مطلب وہ ڈیفائن کریں گے کہ مطلب اس آیت کا کیا مطلب ہے یا اس حدیث کا کیا مطلب ہے. we're not going to allow that. So that's why we need to reclaim our authentic narrative and we will inshallah. اچھا، قرآن پہ ریسرچ کرنا کیوں ضروری ہے؟ انویورنگ فاؤنڈیشن، غیر متزلزل بنیاد ہے. ابھی تک اس متغیر دنیا میں جو چیز کامن رہی ہے وہ قرآن ہے. اور قرآن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن جو ہے ہماری روحانی، اخلاقی اور سماجی رہنمائی کا باعث ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پہ ریسرچ کریں. قرآن پہ ریسرچ کرنا، ہم اپنی روٹس کی طرف جائیں، اپنی روٹس فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ کریں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پہ ریسرچ کریں. دوسرا یہ کہ گلوبلائزڈ ورلڈ ڈائیورس انٹرپریٹیشنس. گلوبلائزیشن کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ انٹرپریٹیشنس بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان انٹرپریٹیشنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ ہم اپنی انٹرپریٹیشنس دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام جو مسلمان ہیں ان کی انٹرپریٹیشنس کیا ہیں اور جو نان مسلمز ہیں وہ کیا انٹرپریٹیشنس کر رہے ہیں، تاکہ اس میں کلیئر ڈسٹنکشنز ہو جائیں. تو اس لیے بھی قرآن پہ ریسرچ کرنا ضروری ہے. تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انٹلیکچوئل اسٹرینتھنگ آف دی امت کی فکری صلاحیت کی مضبوطی کے لیے یا فکری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بھی قرآن پہ ریسرچ کرنا ضروری ہے. جیسا کہ میں اس پریزنٹیشن کے اینڈ پہ دکھاؤں گا آپ کو کہ کس طرح قرآن کی صرف ایک آیت آپ کی کتنے فیلڈز آف اسٹڈی، اس دنیا کے جو ورلڈلی نالج ہے ہمارا، اس کی کتنے فیلڈز آف اسٹڈی وہ انلاک کرتی ہے، صرف ایک آیت. اچھا، ٹریڈیشن میٹس ٹیکنالوجی. ٹائم لیسنس آف قرآن، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن ابھی تک ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے اور ہم قرآن کو بھول بیٹھے ہیں، لیکن قرآن ابھی تک گزر ہی ہے. قرآن میں وہ وزڈم ابھی بھی ویسے ہی موجود ہے، ہم نے بس اس چیز کو انلاک کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم ماڈرن ٹیکنالوجیز کا سہارا لے سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ماڈرن ٹیکنالوجیز کا سہارا لیتے. یہاں آپ کا ایمان کام آئے گا کہ جب بھی آپ کوئی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں تو ادھر آپ کا ایمان کام آئے گا کہ ایمان بیسیکلی آپ کو گائیڈنس دے گا ٹو گیٹ ٹو دا ٹروتھ. تو سچ تک پہنچنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے آپ کا ایمان آپ کو گائیڈنس دے گا. اچھا، ابھی چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ چیٹ جی پی ٹی کیا چیز ہے. وہ ایک لینگویج ماڈل ہے جس سے آپ کسی بھی طرح کویشچن کرتے ہیں تو وہ آنسر کرتا ہے. بیسیکلی رسپانس تو اس نے جنریٹ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ رسپانس ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا تو یہ آپ کے اوپر ہے اس چیز کو جج کرنا. تو ابھی تو صرف چیٹ جی پی ٹی آیا ہے تو ہم مطلب اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ آیا کہ ہم اسے یوز کریں یا نہ کریں. ابھی آپ ویٹ کریں جب تک کوانٹم کمپیوٹنگ کمرشلائز نہیں ہو جاتی. تو کوانٹم کمپیوٹنگ بیسیکلی جو ہے وہ اس پوری فیلڈ کو، ٹیکنالوجی کو ایک نیکسٹ لیول تک لے کے جانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے. ایکسپونینشلی چیزیں چینج ہو جائیں گی اور اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے. تب تو ہمارے پاس بالکل بھی کوئی چانس نہیں ہوگا کہ ہم کیچ اپ کر سکیں اس چیز تک. تو ضروری ہے کہ ابھی سے ہم ایک ڈیفائن کریں، اپنا ایک ورلڈ ویو ڈیفائن کریں اور دیکھیں کہ کس طرح ہم نے اس چیز کو یوز کرنا ہے اور یوٹیلائز کرنا ہے اپنا ایمان بڑھانے کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے. چیٹ جی پی ٹی رول قرآن کی ایکسپلوریشن. اچھا، چیٹ جی پی ٹی جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا ایک لینگویج ماڈل ہے. تو لینگویج ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی ایک نالج بیس ہے. نالج بیس میں اس کے پاس وہ تمام ڈیٹا ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ موجود تھا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ. تو قرآن پہ جب آپ ریسرچ کریں گے چیٹ جی پی ٹی کے تھرو تو دو چیزیں آپ کو جو کہ وہ انسٹنٹلی پرووائڈ کر سکتا ہے. وہ یہ کہ امیڈیٹ ایکسیس ٹو دا انسائٹس. مطلب اگر آپ نے کوئی کسی بھی آیت کے روٹ ورڈس فائنڈ کرنے ہیں، اس کا کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہے کسی دوسری آیت سے، یا اس کا کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہے کسی اور ریلیجیس ٹیکسٹ سے، تو وہ بڑے ایفیشینٹلی یہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک آپ کی کوئی تھیوری ہے اسے آپ نے ویلیڈیٹ کرنا ہے
تو اس چیز کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ڈائیورس نالج بیس اس کے اندر ہر ورلڈلی جو بھی نالج جتنی بھی فیلڈز ہیں, ٹھیک ہے, فیلڈز آف اسٹڈی جتنی بھی ہیں ان سب کا نالج اس کے پاس ہے. تو آپ جو بھی کمپیریٹیو انالیسز اپنا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ضرور کر سکتے ہیں. فیتھفل اپروچ ٹو انڈرسٹینڈنگ قرآن. سب سے مین چیز قرآن سمجھنے کے لیے یہ ہے خلوص نیت. اگر آپ اس نیت سے قرآن پہ سرچ کریں گے کہ آپ حق کے متلاشی ہیں, اگر آپ کو حق چاہیے, اگر آپ سچ کی تلاش میں ہیں تو انشاءاللہ آپ سچ پا لیں گے. تو اس لیے ایمان ضروری ہے کہ جب بھی آپ قرآن پہ ریسرچ کریں تو اپنے ایمان کو پہلے چیک کریں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر جس طرح بھی آپ نے جانا ہے. اچھا, دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سپلیمنٹری ناٹ سبسٹیوٹیو. سپلیمنٹری کا مطلب ہے کہ اٹس این ایڈ, اٹس ناٹ اے سبسٹیوٹ اور اینی تھنگ. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سبسٹیوٹ یور بکس, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو سبسٹیوٹ دا علماز اور اینی تھنگ اور ٹیچرس ایون. سو اٹس بیسیکلی جسٹ اے ٹول ٹو ایڈ یو ان یور ریسرچ. سو آپ جس طرح آپ پہلے گوگل یوز کر رہے تھے تو اب آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کر کے اسی انفارمیشن جو کام پہلے آپ گھنٹوں میں کر رہے تھے اب وہ منٹس میں کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ٹائم ڈفرینس آ گیا ہمارے پاس, ٹھیک ہے. ابھی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس ٹول کو مطلب جو ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں جو R&D میں کام کر رہے ہیں وہ اس ٹول کو یوٹیلائز کر کے ڈفرینٹ اپنی ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ان کا ٹائم بہت زیادہ سیو ہو رہا ہے. لیکن ہم اگر ہم ایز اے مسلم اگر قرآن پہ ابھی ریسرچ کرنا چاہیں تو کیا میتھڈ ہے کہ ہم ڈفرینٹ بکس پہلے فائنڈ کریں گے. پہلے تو بکس فائنڈ کرنا مشکل ہے, ٹھیک ہے, کون سی آپ کو ریلیونٹ بکس چاہیے. اس کے بعد ان بکس کے اندر اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک ریسرچ ہے جو آپ اسپیسیفک ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک ریسرچ کویسچن ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو مٹیریل فائنڈ کرنا بہت مشکل ہے. اگر ایون دو آپ گوگل کے تھرو بھی اگر وہ فائنڈ کرنا چاہیں تو آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو اس لیے یہ ایک تو ٹائم سیو کر رہا ہے, دوسرا یہ آپ کو مطلب ہیڈ لے جائے گا ٹائم سے, ٹھیک ہے, لرننگ کے پروسیس سے آگے لے کے جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. جو آپ مطلب ہم ابھی بات کر رہے تھے عربک سیکھنے کی اور سارا کچھ, تو آپ کو عربک سیکھنے کی مطلب آپ اگر آپ ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریسرچ کے لیے آپ کو عربک سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض کریں کہ میرے پاس 2-3 آیات ہیں جن پہ میں نے ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے تو مجھے اس کے لیے عربک سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف ان 2-3 آیات کی عربک کانٹیکسٹ کو اس جو عربک روٹ ورڈز ہیں صرف انہی پہ ریسرچ کر کے میں اپنی سرچ جو ہے نا ریسرچ کو کنکلوڈ کر سکتا ہوں. تو ایک تو یہ چیز ہے. اچھا, کاؤنٹرنگ نیریٹو تھرو نالج. اچھا, جتنی اسٹرانگ ہمارا ریسرچ ہوگی قرآن پہ اتنے اسٹرانگ ہم نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو جھوٹے نیریٹیوز تو نہیں بنائیں گے, ہم تو سچے نیریٹیوز بنائیں گے. سچے نیریٹیوز ایسے ہوں گے جو جن کی بیس پہ قرآن ہوگا اور سنت ہوگی یا حدیث ہوگی, ٹھیک ہے. ان کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا, بشرطے کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کی ریسرچ بالکل پرفیکٹ ہے, جامع ہے, تو پھر آپ وہ نیریٹیو کو اپنا بلڈ کریں, ٹھیک ہے. اس نیریٹیو کو کوئی نہیں چیلنج کر سکتا. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو دس کہ دیٹ نیریٹیو از گوئنگ ٹو پیرالائز دا انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز آف دا نان مسلمس. وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کس طرح اس پہ آبجیکٹ کریں, ٹھیک ہے. آئی ول شو دیٹ انشاءاللہ. Before going to conclusion, I will do a quick demonstration. Okay, so جن کو نہیں پتا بیسیکلی یہ چیٹ جی پی ٹی ہے, تو chat.openai.com یہاں سے آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے 2 ماڈل ہیں, 3.5 اور 4. تو 3.5 جو ہے وہ فری ورژن ہے, 4 جو ہے وہ پیڈ ورژن ہے. تو میں 4 یوز کروں گا. 4 کیونکہ تھوڑا سا ایکوریٹ بھی ہے اور اس کی نالج بیس تھوڑی سی بڑی ہے اور اس کی ریزننگ پاور تھوڑی سی بڑی ہے. تو اچھا, میرے پاس جو ریسرچ کویسچن ہے وہ جن آیات سے ریلیٹڈ ہے, پہلے میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے وہ آیات کا ترجمہ اور ان کے روٹ ورڈز دے. جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے ان لوگوں کو شاید سمجھ آ جائے کہ یہ کون سی آیات ہیں. یہ حضرت ذوالقرنین کی وہ آیات ہیں جہاں ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اس قوم سے, کہ جن کے لیے انہوں نے ایک اسٹرکچر بلڈ کیا تھا to save them from Yajuj and Majuj. اچھا, اب میں نے اسے کہا تھا کہ give me these ayats along with root words and translation. تو اب یہ ہر ایک ورڈ کا مجھے روٹ ورڈ بھی دے گا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی دے گا. اوکے, تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں. 1893 میں کیا بات ہو رہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو ہے وہ ایک بین سدین کے درمیان پہنچے. تو سدین کے درمیان انہیں ایک قوم ملی جو کہ نہ بول سکتی تھی اور that means they were very primitive. تو وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے. Important point to note here is this word Saddan. So I'm going to just tell in a moment what's my research is about. So As-Saddan, so this is the important word to note. As-Saddan means 2 barriers or mountains. So I'm not going to get into this meaning just now.
So we just need to focus on this word as-Saddain. So ذوالقرنین کہاں گئے؟ as-Saddain کے درمیان، وہاں انہیں ایک قوم ملی. دوسری آیات میں کیا بات ہو رہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے وہ قوم کہہ رہی ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہاں آ کے فساد پھیلا رہے ہیں، اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان بیننا و بینہم سدا، ہمارے ان کے درمیان سدا ایک بنا دیں. اب دیکھیں سدا اور سدین یہ سیم ورڈ ہے. سدین از پلورل، سدا از سنگولر. سو سدا کیونکہ وہ قوم جانتی اس چیز کو تھی جس چیز کے درمیان وہ رہ رہی تھی. دے ور لیونگ بٹوین سدین اینڈ دے آسکڈ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ٹو بلڈ اے سدا. سو سدا از بیسک سو what it means by sadda. So sadda a barrier. So it's saying sadda is a barrier. So let's go to the next ayat. اچھا نیکسٹ آیت میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، تو میں آپ کے اور ان کے درمیان بینکم و بینہم ردما، میں آپ کے اور ان کے درمیان ردما بنا دوں گا. ٹھیک ہے، اب یہ ردما اٹس another kind of structure. اچھا امپورٹنٹ تھنگ ٹو نوٹ ہیئر، جو مین چیز دیکھنے والی ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا رسپانس دیکھیں. آپ کسی بھی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں یا کوئی بھی اگر آپ نے گھر بنانا ہے یا کوئی بھی سول انجینئر ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یار اس طرح یہ کھا رہی ہے وہ، تو وہ سول انجینئر یا آرکیٹیکٹ آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز میں سمجھاتا ہے کہ اچھا اس میں اس طرح ہوگا، کالمز ہوں گے، بیمز ہوں گے، یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، اب دس از سم تھنگ دیٹ اے پروفیشنل وڈ سے کہ آئی ایم ناٹ گونا بلڈ اے سدا بٹ آئی ایم گونا بلڈ ڈو یو ایون بیٹر اینڈ آئی ایم گونا گیو یو اے ردما. اے ردما از another kind of structure. It's a more a durable and more strong structure. اے ردما، ردما کا آپ کو ریفرنس ہسٹری میں کہیں بھی نہیں ملے گا سوائے اس آیت میں. ٹھیک ہے، یہ چیز ایک ہے. دوسری اگر آپ کو ردما جو احادیث ہیں یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ، ان میں بھی جس حدیث میں ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشارہ کر کے فرمایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا ہے، تو وہاں بھی ورڈ ردما ہی یوز ہوا ہے. تو ردما کو موسٹلی جو ہے نا وہ اس سینس میں لے رہے ہیں کہ اٹس اے ڈیم اور اے بیریئر، بٹ اٹس ناٹ اے ڈیم اور بیریئر. ٹھیک ہے، ردما کو ردما ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے، ہم اس کی ٹرانسلیشن میں نہیں جائیں گے. اب ردما سمجھیں گے ردما کیا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس دو ورڈ آ گئے، سدا اور ردما. ٹھیک ہے، پہلے ہم ردما کو دیکھ لیتے ہیں کہ ردما ہم جو جنرل کنسیپٹ ایک بنا ہوا ہے وہ ہے وال کا، لیکن اسی سورہ کہف میں ایک اور جگہ پہ پراپر ایک ورڈ کے ساتھ بتایا ہے، ایک دیوار کا ذکر ہے. کوئی گیس کر سکتا ہے کدھر ذکر ہے؟ جی جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں اور وہاں وہ ایک دیوار کو ریپیئر کرتے ہیں. I have those references. 1877. عاقب آپ بہت اچھا بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ اس کو تھوڑا بریف Yes, I'm just going to conclude. Yes, please. Just need two more minutes. It's important. Okay, so basically ہم ردما کو انڈرسٹینڈ کریں تو ردما ہمارے پاس دیوار کے میننگ میں آ رہا تھا، لیکن دیوار کے لیے جو اس آیت میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا ورڈ ادھر یوز ہوا ہے. Okay, so basically this is the word jidara. So jidara is a word for a proper wall, a wall which has a something which can hold something, جس کے اوپر کوئی لوڈ ہو اور that is part of a building. So اسے جدارا بولتے ہیں، اسے ہم دیوار بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ردما از ناٹ اے دیوار. تو ایک تو یہ پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا دوسری چیز، اب میں نے اپنے ورڈس پہ ریسرچ کر لی. ٹھیک ہے، اب میں اسے اپنی ریسرچ کو میں لنک کروں گا ماڈرن فیلڈ آف اسٹڈی سے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ماڈرن فیلڈ آف اسٹڈی جو ہے نا اس سے اپنی قرآن کا جو نالج ہے اس کو اپنے ماڈرن فیلڈ آف اسٹڈی سے لنک کرنا ہے. تو اب یہ کس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے؟ ساری چیزیں یہ اسٹرکچر جو ہے کس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ اسٹرکچرل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو میں چیٹ جی پی ٹی کو بولتا ہوں کہ گیو می ماڈرن ڈیفینیشن آف ردما ان کانٹیکسٹ آف اسٹرکچرل انجینئرنگ. اچھا تو یہ مجھے اب اسٹرکچرل انجینئرنگ کے ریفرنس سے ڈیفینیشن دے دے گا. آئی ایم ناٹ گونا گیٹ انٹو دی ریسرچ پراپرلی، لیکن بات یہ ہے کہ ایک ورڈ پہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں ابھی صرف ردما کے اوپر، اور میں نے یہ اسٹرکچرل انجینئرنگ کی فیلڈ انلاک کی. ٹھیک ہے، اگر میں اس کی کمپوزیشن کی طرف چلا جاتا ہوں ردما کی کہ جس چیز سے وہ بلٹ ہوا ہے، مطلب آئرن اور کاپر یوز ہوا تھا، تو وہ ایک الگ فیلڈ کو انلاک کرے گا. ٹھیک ہے، تو ایک ہی ورڈ آپ کی کتنی ورلڈی فیلڈس کو انلاک کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز مین نوٹ کرنے والی ہے ادھر. میٹالرجی مطلب وہ فیلڈ جو ہے وہ میٹالرجی کی فیلڈ ہے، تو یہ اس چیز کو اس فیلڈ کو انلاک کرے گا. لیکن اگر آپ اس کی اگر آپ اس کا ایٹماسفیئر امپیکٹ چیک کرنا چاہیں کہ جو اسٹرکچر آپ کی کمپوزیشن اسٹرکچر کی جو کمپوزیشن ہے مطلب آئرن اور کاپر، اس پہ کون سے ایٹماسفیئر میں وہ ود اسٹینڈ کر سکتا ہے، تو وہ آپ کو اس کے ایٹماسفیئر کا بھی امپیکٹ دے سکتا ہے کہ یہ اس ایٹماسفیئر میں یہ اسٹرکچر ابھی تک کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کے ایٹماسفیئر کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے وہاں سے. تو اگر آپ جتنا ڈیپ جانا چاہیں اس میں جا سکتے ہیں. مین پوائنٹ جو بتانے والی یہ ہے. ٹھیک ہے، تو so these are the important points that we need to keep in mind if we are doing research on Quran.
پرووائڈ ریفرنسز آف آیات، پہلے آپ ریفرنسز پرووائڈ کریں، ان کے روٹ ورڈ چیک کریں اور الٹرنیٹ میننگ چیک کریں، آئیڈینٹیفائی کریں فیلڈ آف اسٹڈی، جس طرح میں نے ابھی ادھر اسٹرکچرل انجینئرنگ آئیڈینٹیفائی کیا، اور اس کے بعد آپ کمپیریٹیو انالیسس اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنا ڈیپ آپ جانا چاہیں اس میں جا سکتے ہیں، قرآن کی گہرائی کا تو اندازہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جتنا ڈیپ اس میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک اور مین چیز، اب میں نیریٹو اپنے نیریٹو بلڈنگ والے کانسیپٹ کی طرف آؤں گا. ٹھیک ہے، کہ اس میں سے میں نے نیریٹو کس طرح بلڈ کرنا ہے. اب نیریٹو دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بلڈ ہیئر از دیٹ ردما is the most durable and long standing structure ever built in the human history. So this is my narrative. لیکن اب میرے اس نیریٹو کے پیچھے میری پوری ریسرچ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر میری ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہے تو میں نیریٹو اپنا نہیں لے کے جا سکتا کہیں بھی، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی مطلب اوور تھرو ہو جائے گا اور وہ افیکٹ کرے گا میرے اسلامک آئیڈیالوجیز کو. تو میں اس نیریٹو کو کہیں لے کے نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنی ریسرچ کو کمپلیٹ نہیں کروں گا. سو دس از ہاؤ یو کین اسٹارٹ ٹوڈے ریسرچنگ آن قرآن اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا قرآن. کوئی بھی قائد ڈھونڈیں جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اس پہ ریسرچ کرنا اسٹارٹ کر دیں پلیز. اگر آپ پیرنٹس ہیں تو اگر آپ خود ریسرچ کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھیں، بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں کاپی پینسل، انہیں سمجھائیں ایک آیت لفظ بہ لفظ. ٹھیک ہے، پھر بچوں کے اندر انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ یار ہم نے یہ کس طرح سیکھنی ہے. تو پھر آپ انہیں طریقہ بتائیں کہ یہ طریقہ ہے سیکھنے کا. آپ سٹ ڈاؤن آن دا لیپ ٹاپ اینڈ اسٹارٹ ریسرچنگ. سو دس از دا وے یو کین ٹیچ یور کڈس اینڈ do your own research as a parent. So basically, to conclude, a holistic approach to Quranic study is the sincerity of faith. ایمان سب سے پہلے ضروری اس لیے یہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا ایمان والا. اچھا، ایمان کو ٹیکنالوجی کے ساتھ میں نے کس طرح لنک کیا ہے. اب چیٹ جی پی ٹی اگر آپ کو کوئی ریزن دے دیتا ہے، ایسی کوئی ریزن دے دیتا ہے جو آپ کی قرآنک انڈرسٹینڈنگ کے خلاف جا رہی ہے، تو مطلب یہ کہ آپ کی وہ انڈرسٹینڈنگ کو خلاف جا رہی ہے، الٹیمیٹلی وہ آپ کے ایمان کو افیکٹ کر سکتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ چیٹ جی پی ٹی کی ریزننگ کی وجہ سے آپ اپنا ایمان لوز کر دیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس مضبوط ایمان ہونا چاہیے اگر آپ ٹیکنالوجی اس طرح کی ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں. دوسرا، آپ کے پاس ان ڈیپتھ نالج ہونا چاہیے، ٹریڈیشنل روایتی جو علم ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، مطلب کانٹیکس کیا ہے اس آیت کا اور وہ سارا کچھ. تیسری جو ہے نا، پاور آف ماڈرن ٹولز، اس طرح کے ٹولز کی پاور کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اپنی قرآن کی ریسرچ کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ جی، دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. Thank you much, عاقب. ویری نائس پریزنٹیشن، جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت 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 اچھا ایکسپلین کیا. اب ہم آپ سے آپ ادھر ہی رہیے گا ہمارے ساتھ تاکہ جو کوشچنز لوگ کرنا چاہیں آپ ان کو آنسر کر سکیں. عائشہ، آر یو دیئر؟ انمیوٹ یور سیلف. ہیلو، جی جی، السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ جی جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم 2-3 مہینے سے انٹلیکچوئل وارفیئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک جتنے لوگ ہم لوگوں کے ساتھ لنکڈ ہیں ہم اس کے بارے میں اویئر ہو چکے ہیں. تو کیا اب ہمیں اس کی اسٹریٹجی کے بارے میں کچھ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ مطلب بچوں کی جیسے ہوم اسکولنگ کی بات کی جاتی ہے، تو کیا ہماری مدر اتنی ایجوکیٹڈ ہیں کہ وہ بچوں کو ہوم اسکولنگ دے سکیں؟ اور کیا ہمارا بچہ جو ہے وہ ہوم اسکولنگ سے آئسولیٹ نہیں ہو جائے گا، مطلب اس کا انٹریکشن نہیں رہے گا باقی بچوں کے ساتھ؟ اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو 3 ایئرس کی عمر میں ڈال دیا جاتا ہے اسکولز میں، تو یہ بھی دیکھیں کہ بچے کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے. جب وہ 5 ایئرس تک کا کہتے ہیں کہ وہ اس میں اتنی زیادہ کیپیبل ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ 5 لینگویجز وہ ایٹ اے ٹائم سیکھ سکتا ہے. تو اگر ہم اس کو 7 ایئرس کی عمر تک یہ سوچتے رہیں کہ وہ بھی بچہ ہے تو وہ کب جا کر دنیا کے ساتھ چل سکے گا؟ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وار کے لیے پریپیئر کرنا ہے، دوسری طرف ہم اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بچہ کہہ کے ہم پیچھے کی طرف کریں کہ ابھی اس کی عمر نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب عجیب بات نہیں ہے کہ بچہ تو مطلب انٹلیکٹ بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ لرن کر لیتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ اس میں برڈن نہ ڈالیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا سیکھ سکتا ہے اس ایج میں. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی بس. اور جی میں کہہ رہی عائشہ، تھی کہ اسٹریٹجی ہمیں اب یہ بنانی چاہیے. جی جی اچھا یہ دیکھیں ابھی جو عاقب جی نے پریزنٹ کیا نا، ابھی ہم اس سے ریلیٹڈ کوسچنز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا کوسچن بہت اچھا ہے اور ہم اس کو جی اینڈ پہ ایڈریس کریں گے، کیونکہ ابھی ہم جنہوں نے جو جی پریزنٹیشن کی ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں تاکہ ان سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوسچن ہو تو وہ پوچھے جا سکیں. آپ کا کوسچن ہم بھی نوٹ جی ڈاؤن کر لیں گے اور آپ جو ٹھیک فارم اینڈ پہ دیں گے نا اس میں بھی اس کو ضرور مینشن کر دیں تو ٹھیک. انشاءاللہ اس کا چل جواب ہم تھینک یو. اصل میں ٹھیک ہے، تھینک یو. میری پہلی پریزنٹیشن کے بارے میں تھا لیکن میں اس وقت انمیوٹ نہیں کر سکی تھی،
تو مجھے وہ جلدی سے ایک دم سے آپ لوگوں نے پھر سیکنڈ بندے کو چانس دیا تھا، تو اس میں میرا اس سے ریلیٹڈ تھا یہ کوشچن، اس لیے میں یہ ڈونٹ وری جی پلیز. عبداللہ آپ کی آواز نہیں آ رہی جی. روہیل بابر. جی کیا ہمیں، میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں ان ٹولز پہ ڈپینڈنٹ رہنا چاہیے یا پھر ہمیں، کیونکہ بیسیکلی اگر ہم وار فیئر کی بات کریں تو ہمیں پراپرلی دیکھنا ہے کہ کرپشن تو ہر جگہ پہ ہے، تو بیسیکلی یہ بھی ڈیٹا سیٹس یوز کرتے ہیں، انفارمیشن یوز کرتے ہیں اپنے اینڈ پہ اور ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اسی پہ ڈپینڈنٹ رہنا چاہیے یا پھر خود بھی کچھ سوچنا چاہیے؟ ویری گڈ کوشچن. عاقب آپ آنسر کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل. جی ایگزیکٹلی بہت اچھا کویشچن ہے. اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں. پہلی بات آپ نے کی کہ ہمیں کیا ان ٹولس پہ ڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے، تو میں یہ کہوں گا بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں. ہمیں اپنے ماڈلس ٹرین کرنے ہیں، ہمیں خود سے اسلامک لٹریچر اکٹھا کرنا ہے اور اپنے ماڈلس ٹرین کرنے ہیں. Only then we are going to at some level compete in this intellectual warfare or psychological warfare. ہم psychologically اگر ہم اسی میں رہ جائیں گے، یار چیٹ جی پی ٹی آ گیا ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے کرنے کی، لیکن we need to assume this responsibility and I have assumed this responsibility that I need to train this model. We are calling it Islah GPT for specifically on the Islamic literature, which will be going to aid in the Islamic research and which will be specifically for the اسلامک ریسرچ. ابھی کیا ہے چیٹ جی پی ٹی میں کچھ بائسیز ہیں، مطلب اگر آپ کوئی اس طرح کی ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہیں جو کوئی ٹریڈیشنل نہیں ہے، مطلب ایک سائنٹیفک پرسپیکٹو سے آپ کسی آیت کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو اتنا الاؤ نہیں کرتا، مطلب اس طرح سے آپ کو رسپانس نہیں دے گا جتنا سے آپ دینا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے تو دیکھیں دس از دا فرسٹ اسٹیپ. ریسرچ آن قرآن از دا فرسٹ اسٹیپ. یہ ٹول آ گئی ہے ہمارے پاس، یہ اس طرح کی انفارمیشن جو بھی میں نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کی ہے، یہ انفارمیشن وہ آپ کو کسی حد تک ٹھیک دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی اس سے زیادہ مطلب اگر آپ جانا چاہیں تو انفارمیشن ایکسیس تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس پہ ریلائی کر دیں تو ریلائی نہیں آپ اس پہ کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو جو چیز مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگی ہم تو اسی پہ ریلائی کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اپنا بھی ایک ماڈل ٹرین کریں گے جلد ہی اور اسے مطلب لے کے آئیں گے تاکہ ہم اس فیلڈ میں بھی کمپیٹ کر سکیں. مطلب ایک الگ ڈائمینشن ہے تو اس ڈائمینشن میں بھی کمپیٹ کر سکیں، اور اس ڈائمینشن میں بھی کہ جو R&D قرآن پہ ریسرچ والی جو ایک ڈائمینشن ہے ادھر بھی ہم اسے کمپیٹ کر سکیں. جی اوکے تھینک یو. اوکے ذاہنہ انمیوٹ یور سیلف. جی السلام علیکم. جی ان کی آپ کی پریزنٹیشن اچھی تھی اور اس میں ابھی فی الحال جو میرا کوشچن تو نہیں ہے، میرا کمنٹ ہے کہ اس میں جو پیرنٹس ہیں وہ صرف جو پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ سینسیبل ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اویئر ہیں ٹیکنالوجی سے بھی، تو بجائے اس کے کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ سسٹم چینج ہوگا تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کے ساتھ شروع کریں. اور یہ نہیں کہ صرف چھوٹے بچے بلکہ جو آپ کے بڑے بچے ہیں ان کو بھی گائیڈ کریں، آپس میں بیٹھیں. تو انیشیٹو ہمیں خود ہی لینا پڑے گا، ہم انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ بچے اور بھی تو بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ہم اپنے بچوں کو، جس بھی ایج کے آپ کے بچے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، گھر میں اور افراد ہیں، جہاں بھی آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، آپ کوئی چیز کریں ان کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طریقے سے ہم انیشیٹو لے سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ یہ سب کے اوپر پریویل کر لیں تو وہ نہیں ہو سکتا. ہر شخص ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو ٹیکنالوجی کی ایکسیس ہے یا وہ استعمال کر سکتا ہے، یا والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو جو ہم لوگ یہاں پہ والنٹریلی شامل ہوئے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم اپنے گھروں میں تو ہم یہ چیز شروع کر لیں اور ایسی نسل ہم معاشرے میں بنا کے بھیجیں جو آئیڈیالوجیکلی اسٹرانگ ہو. کیونکہ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم آئیڈیالوجیکلی اسٹرانگ نہیں ہیں. اگر ہم اسٹرانگ ہوں آئیڈیالوجیکلی تو پھر ہم جو ہم وارفیئر کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمارے بچے آسانی سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم پہ ایز اے پیرنٹس ہیزیٹینٹ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے بالکل پاس اتنا نالج نہیں ہے، ہم خود ہی جواب نہیں دے سکتے لوگوں کی باتوں کا، سوالوں کا، یا کنفرنٹ نہیں کرتے. ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ چیز غلط ہے. معاشرے کی کسی چیز کو اپنے گھروں میں نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ کام ہم نے ایسے نہیں کرنا چونکہ یہ صحیح نہیں ہے.
I would like to Zaina? respond to that. ज़ैना आप म्यूट होगी। जी श्योर। आप आकिब, आपको अगर क्वेश्चन आ गया समझ तो आप प्लीज जवाब दें। अच्छा, इन्होंने बात की कि मतलब हर कोई नहीं कर सकता इस पे रिसर्च क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है और ऑल दैट। देखें दीन में ना, अगर आप लाइलम हैं या बेइलम हैं तो आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आयद होगी तब, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी कर रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं हो रही। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आयद हो रही है जिनको पता है और पता होने के बावजूद ये काम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर अब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ये चीज़ बता दी है कि ठीक है इस तरह आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी मतलब कहें कि देखें हमें तो हम मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कंप्यूटर की एक्सेस नहीं है, मोबाइल पे नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप मोटिवेशन है, प्रॉपर मोटिवेशन है, तो लाजमी नहीं है कि आप इसी टूल को यूज़ करते हुए रिसर्च करें। आप बुक रीडिंग करें, ठीक है, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ लें, कुरान की एक्सेस तो है आपके पास, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ लें, वहाँ से चीज़ें समझ लें। तो जो कुछ आपको समझ आ गया, आपके ऊपर सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम हो जाएगी, वो जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद हो जाएगी। जिस चीज़ की आपको समझ आ गई है, आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हुई है कि उस चीज़ को आप दूसरों तक पहुँचा दें, ठीक है। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आई, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आयद नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप खुद से एक प्रॉपर मोटिवेशन की ज़रूरत है ना, इसके अंदर टूल्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर प्रॉपर मोटिवेशन है तो फिर आप कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है फिर तो। थैंक यू आकिब, मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ और मैं यही बात कर रही हूँ कि बजाय से कि हम ये सोचें कि बहुत सारे लोग तो हमारी जानते नहीं है वो क्या करेंगे, तो जो हम जानते हैं कम से कम हम तो इन्फ्लुएंस करना शुरू करें ना। हम अपने घरों से ऐसे बच्चे निकालें जिनकी आइडियोलॉजी स्ट्रांग हो और वो कम्पीट कर सकें, कन्फ्रंट कर सकें, सही को सही कह सकें, गलत को गलत कह सकें। तो हमें अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले निभाना है और फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को हम आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लोगों को नहीं मालूम होता, बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं मालूम होती, तो आप उनको बता सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी आपने, आपकी गाइडलाइंस जो थी, जो लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन थी, बहुत अच्छी थी। थैंक यू। Brilliant. Thank you so much. Thank you so much, guys.